بہرحال فرمایا درس بہت زوروں پر چل رہا ہے. ایک بڑے میں آئے ہیں ڈنڈی ٹیکتے ہوئے, عصا ہاتھ میں ہے, سادی سی پگڑی بنی ہوئی ہے اور سادہ سا لباس ہے, جوار کٹ پہنے ہوئے, ایک پٹلیا ان کے پاس ہے اپنے سامان کی. بالکل ایسے معمولی حیت میں آئے ہیں. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب تو بڑے بڑوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کے برابر جا کر کے بیٹھے یا پاس کو ہو جائے, بڑا ڈرتے ڈرتے تو ملاقاتیں کرتے تھے. اور دارالعلوم کا احترام ہم نے یہ دیکھا جو مین گیٹ ہے جہاں طلبہ چپلیں لے کر اندر, وہاں بھی عام آدمی چپلیں نکال کے جاتا ہے. اتنا وہاں کے علاقے والوں کو اہتمام ہے دارالعلوم کے اندر جانے کا کہ وہ چپل وہاں نکال رہا ہے کہ اس سے اندر چپل طلبہ لے کے جا رہے ہیں. بالکل جو مین گیٹ ہے وہاں پر میں نے چپل نکال کے دیکھا. ہم کہ بھائی بولے بھائی اندر نہیں جانا, اندر چپل نہیں لے جائیں گے. یہ لے جانا لے جانا, لیکن ہمارا احترام یہ ہے ہم دارالعلوم کے اندر چپل لے کر نہیں جائیں. مدینے کے قیام میں چپل نہیں پہنتے تھے. ہمارے بزرگ تھے, کوئی نام ہے ذہن میں نہیں رہا, چپل نہیں پہنتے تھے مدینے کے قیام میں. کسی نے شاید مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں, تو کسی نے پوچھا حضرت پیروں کو تکلیف ہوگی, اور اس وقت تو اتنے اچھے راستے بھی نہیں تھے, پیروں کو تکلیف ہوگی, کنکر چبھے گی, پتھر چبھے گا. بولے نہیں, جہاں میرا آقا کے قدم پڑے ہوں میں چپل پہن کے قدم رکھوں, بہت بڑی گستاخی کی بات ہے. ان پر بھی فتویٰ ٹیک رکھا حضرت نے. اتنا احترام کرنے والا مدینے کا وہ بھی کافی. اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. ہم پھر بھی ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں, سمجھ آ جائے اس کی دعا کرتے ہیں. ہم نہیں بھائی ہمارے پاس بھٹی نہیں ہے کفر کی, ہم کو جھوکے گے کسی کو. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کامل عطا فرمائے. اب وہ بڑے جا پہنچے, ٹیک سے بیٹھ سے ہٹ گیا اور بالکل حضرت کی برابر میں جا کر کے بیٹھے. طلبہ بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ عام آدمی ہے, کوئی بڈھا کہاں سے آ گیا اور حضرت اور درس ہو رہا. وہ برابر میں بیٹھے, اپنی ڈنڈی دیوار سے لگا کر, اپنا عصا ہوڑی دیوار سے لگا کر رکھ دی, اور اس کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس بالکل ران سے ران ملا کر بیٹھ گئے. جیسے وہ بیٹھے تھے ایسے ہو بیٹھے, اور پھر اپنی پگڑی اتار کر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے سر پر رکھی اور اپنا سر حضرت کی ران پر رکھ کر اور لیٹ گئے. حضرت نے درس موقوف کر دیا, بخاری شریف کو بند کر دیا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. طلبہ کو ایک اضطراب, طلبہ کو طلبے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا آدھا گھنٹہ درس موقوف رہا, آدھا گھنٹہ 20 منٹ برابر وہ بڑے میاں سوتے رہے. 30 منٹ کے بعد اٹھے, پگڑی اتار کر اپنے سر پر رکھی اور اپنا عصا اٹھا کر چلتے بنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت نے پھر درس دینا شروع کر دیا. اب طلبہ درس نہیں چلنے دیتا آگے کو. حضرت کون تھے, کیا تھے, کیا, ارے سبق تو پڑھو, سبق پورا کرو. حضرت نے سختی کے الفاظ بولے پہلے درس پورا کرو, بتا دیا جائے گا کیا ہے کیا ہے. سبق پڑھا دیا, پورا ہو گیا. پھر طلبہ کو وہی مسئلہ حضرت بتا دیں گے. بولے نہیں بتا, ٹھیک ہے. ہر بات پوچھنے کی نہیں ہوتی, پیچھا چھوڑا کر حضرت چلے گا. لیکن ایک جو بالکل منہ چڑھا طالب علم تھا, علیحدگی میں پہنچ گیا, پیروں میں پڑ گیا. بولا حضرت بتانا پڑے گا ہے کیا معاملہ, کیا تھا. تو پھر بتانی پڑا. بولے وہ بڑے میاں جو تھے وہ اپنے وقت کے قطب تھے, 30 دن سے سوئے نہیں تھے. 30 راتوں کی نیند 30 منٹ میں پوری کر کے گئے. لیکن جب سوئے گا تو اب خلافت چاہیے, ذمہ داری چاہیے. تو حضرت فرما رہے تھا آ کے نم کر کے کہ آدھے گھنٹے تک حضرت کو قطبیت کا مقام حاصل ہوا ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو 30 منٹ تک اللہ نے قطب بھی بنا کر کے رکھا. ایک جو باطنی مرتبہ ہوتا بہت بڑا, وہ حضرت مدنی کو حاصل ہوا. 30 راتوں کی نیند 30 منٹ میں وہ پوری کر کے چلے گئے. یہ مقام ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جن کا ہم لوگ نام لیوا ہے.